بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے جو دھوئے جاتے ہیں ان کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ تو بھائی نے بہت زبردست سوال پوچھا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کم علمی کی وجہ سے کپڑے دھوتے ہوئے ناپاک کپڑے تو ناپاک ہی ہوتے ہیں، وہ پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور طہارت میں بدن کے ساتھ ساتھ کپڑوں کا پاک ہونا بھی شامل ہے۔ اس لیے ان مسائل سے آگاہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عام روٹین میں جس طرح واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں کہ واشنگ مشین میں پہلے پانی ڈالا جاتا ہے، پھر سرف یا صابن وغیرہ مکس کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کپڑے ڈالے جاتے ہیں۔ 15-20 منٹ بعد ان کپڑوں کو نکال کر خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس انداز سے ناپاک کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ جو واشنگ مشین میں پانی ہوتا ہے اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس پانی میں نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب جب پانی اتنا ہے تو اس میں ناپاک کپڑے ڈالیں گے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اس طرح وہ کپڑے ناپاک پانی میں ہی رہیں گے۔ پھر ان کو نکال کر بالٹی یا ٹب میں ڈالتے ہیں تو اس بالٹی یا ٹب کے پانی کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ اگر اس میں بھی نجاست کا ایک قطرہ مل جائے تو پھر وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے جب ان کپڑوں کو مشین سے نکال کر سرف نکالنے کے لیے ٹب وغیرہ میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد ٹب سے نکال کر نچوڑ کر خشک کرنے کے لیے ہوا میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے بلکہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی آسان 2 طریقے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر تو کپڑا ایسا ہے کہ جس پر نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی جو گندگی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کے اس حصے کو پکڑیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کپڑے کو نل کے نیچے پانی میں مسلیں۔ جب آپ اس کپڑے کو پانی کے اندر مسلیں گے تو وہ نجاست پانی کے ساتھ بہہ جائے گی، وہ نجاست دور ہو جائے گی، اور 3 بار اس کپڑے کو نچوڑ دیں۔ اس طریقے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے کے ایک حصے پر نجاست لگ جائے تو وہ سارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہوتی ہے وہی حصہ ہی ناپاک ہوتا ہے۔ جب آپ اس حصے کی نجاست کو دور کر دیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، پھر وہ کپڑا پاک کپڑوں کے ساتھ دھویا جا سکتا ہے۔ وہ کپڑا پاک ہے اور دھونے کے بعد وہ کپڑا پاک ہی رہے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے کپڑے پاک کرنے کا کہ اگر نجاست کپڑے کے اوپر نظر آ رہی ہے تو اس نجاست کو دھو دیں، اس کے بعد اس کو واشنگ مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو ایسا کپڑا ہے کہ جس کے اوپر نجاست نظر نہیں آ رہی، اس پر ناپاکی نظر نہیں آ رہی، اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نجاست کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کس جگہ کو دھوئیں کس جگہ کو نہیں، اس کے لیے یہی ہے کہ اس کپڑے کو اچھے طریقے سے دھوئیں اور پھر اسے فل طاقت کے ساتھ 3 مرتبہ اس طرح نچوڑیں کہ اس سے پانی ٹپکنا بالکل بند ہو جائے۔ تو اس طرح جب 3 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ کپڑا پاک ہوگا۔ تو یہ طریقے ہیں ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ اب بھی باقی ہو
تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔